جو لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں، یعنی اگر میں دعوت اسلامی کے لیے بات کروں، اور کچھ لوگ وقت دیتے ہیں، تو وقت دینے والوں کی قدر زیادہ کرنا، کیونکہ پیسے جس نے دیے نا وہ دوبارہ کما لے گا، مگر جس نے آپ کو اپنا وقت دیا ہے نا، وہ اپنی زندگی کا وہ حصہ دیا جو کبھی زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ واہ واہ واہ، کتنی پیاری بات ہے وہ کہ ہم بعض اوقات وقت دینے والوں کی قدر نہیں کرتے۔ اس میں ایز اے مبلغ، ایز اے مدنی چینل کے جو ہمارے اسپیکرز ہیں، علماء کرام اگر مجھے سن رہے ہیں کہ آپ کو اگر کچھ لوگ سننے آتے ہیں تو انہوں نے اپنی لائف کا کوئی پارٹ آپ کو دیا ہے جو دوبارہ ان کو نہیں ملے گا۔ اب آپ کی ذمہ داری کہ اس پارٹ آف دا لائف میں آپ انہیں کیا دے رہے ہیں، آپ کی تیاری کتنی اچھی ہے، آپ ان کو کیا یہ سمجھے اس کے بدلے کیا دے رہے ہیں۔ کسی آپ ہائیلی پروفیشنل سے اگر اس کو کہنا کہ 1 گھنٹے کی اسپیچ کے لیے آپ آ جائیں یا 2 گھنٹے کی ورک شاپ لیں، تو وہ آپ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے چارج کرے گا کہ میرے اس 1 گھنٹے کی فیس اتنی ہے، میرے 2 گھنٹے کی لیکچر کی فیس اتنی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں بہت ساری جابز ہوئے ہیں جو پر آور جاب ہیں کہ 1 گھنٹے کے اتنے ڈالر، 1 گھنٹے کے اتنے پاؤنڈ۔ اب اگر آپ غور کریں کہ آپ 200 لوگوں میں بیان کر رہے ہیں اور آپ نے 1 گھنٹہ ان سب سے لے لیا ہے، تو ان 200 لوگوں کے 1 گھنٹے کی قیمت تو بنائیں۔ انہوں نے اپنی ایک تو زندگی کا حصہ دیا اور اس 1 گھنٹے کی کوئی قیمت تو ہے نا۔ ان 200 گھنٹے میں آپ نے انہیں کیا دیا؟ یہ ایک ایز اے مبلغ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس کو اپوزٹ لے جائیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو 200 بندوں کے 200 گھنٹے ضائع کر رہا ہے، گناہوں میں لگا رہا ہے، انہیں حرام کام میں لگا رہا ہے، ہزاروں کا کانسرٹ کر رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کے ہزاروں گھنٹے لے کر سب کے گھنٹے برباد کر رہا ہے، اس غلط کام کرنے والے کو عذاب کیا ہونا ہے۔ اور سب لوگوں نے جو اپنا وقت ضائع کیا، تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ میرے پاس اللہ نے جو وقت دیا ہے وہ پھر کبھی نہیں آنا۔ دنیا میں ایک اور ٹرمینالوجی ہے می ٹائم۔ میرے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، می ٹائم کہاں ہے؟ اور ہمیں اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اب اس میں فکر آخرت بھی ہو سکتی ہے، اکیلے میں بیٹھ کے کچھ عشق مدینہ، کچھ یاد رسول ہیں، دل میں ہو یاد تیری، گوشۂ تنہائی ہو۔ گوشۂ تنہائی کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ وہ حدیث پاک جس میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن کو نصیب ہوگا، اس میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو اکیلے میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں۔ تو تنہائی کا تہجد میں پڑھنا، تنہائی میں تہجد پڑھنا، تنہائی میں دعا، تنہائی میں آنسو بہانا، می ٹائم میں اینالائز بھی اپنی ذات کو کر سکتا ہے بندہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہم اکیلے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، انسان اپنی زندگی کو پورا اینالائز کر رہا ہوتا ہے، اپنی عادتوں کو اگر اینالائز کر رہا ہوتا ہے، تو می ٹائم کی بڑی اہمیت ہے۔ خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ اگر ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے نا۔ کہ آپ نے اپنے وقت کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے، اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے۔ تو ہماری ذات کے لیے بھی بڑا وقت ہونا چاہیے جس میں ہم اپنی نالج کو انکریز کریں، اپنی عبادت کو انکریز کریں، اپنی تلاوت کو انکریز کریں، پھر آرام بھی کریں، ریلیکس بھی کریں، اور فیملی ٹائم بھی ہونا چاہیے، اور وہ بھی ٹائم کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے کہ جس میں آپ می ٹائم میں اکیلے میں گناہ نہ کر رہے ہوں، اکیلے میں اللہ کے قریب ہو رہے ہوں، اکیلے میں اپنی